پروردہ رسول، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت اور ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کے آخری غزوے تک میدان شجاعت کے تاجدار، خصوصاً معرکہ خیبر کے شاہ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم خوار، خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ کے محب صادق، زہد و ورع کے پیکر، حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ، سیدہ نساء اہل جنہ کے شوہر، جنت کے نوجوانوں کے سردار، حسنین کریمین کے والد، سلسلہ نسل محمد کے بانی، جو صدقہ دیں تو قرآن ناطق ہو، جن کے رکوع اور سجود پر قرآن شاہد ہو، حضور کے تربیت یافتہ عام ذات، پیدا ہوئے تو کعبہ میں، شہید ہوئے تو مسجد میں، جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھیں، جس منظر کو دیکھیں، وہ چہرہ مصطفیٰ ہو، جن کا ذکر عبادت ہے، جن کو تکنا عبادت ہے، انہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ آج امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، شوہر بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب اور بوالحسن ہے۔ آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جو مسلمان ہو گئی تھیں، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک ان کو کفن کے لیے عطا کی، اور پھر یہاں تک نہیں، حضور نے اتنا کرم فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں اترے، اور قبر میں اتر کے ان کے لیے برکت کی دعا کی، قبر میں لیٹے اور پھر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، اپنے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے۔ جس کی قبر میں حضور اتریں، جس کے لیے حضور دعائیں فرمائیں، جس کو حضور کفن کے لیے اپنی قمیص دیں، آپ ان کے مقدر کی یاوری دیکھیں۔ 13 رجب اعلان نبوت سے 10 سال پہلے خاندان بنو ہاشم میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ولادت کے بعد آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ والدہ نے اور اہل خانہ نے سمجھا کہ ان کی شاید بینائی نہیں ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ دامن مصطفیٰ میں آتے ہیں، آغوش مصطفیٰ میں آتے ہیں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ یعنی حضرت علی پیدا کعبے میں ہوئے، اور جب اس دنیا میں آ کے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جس ہستی کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، وہ چہرہ امام الانبیاء تھا، وہ چہرہ امام المرسلین تھا، اور جو سب سے پہلے پیٹ کے اندر خوراک جاتی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ آپ کے والد
نے آپ کا نام علی رکھا۔ علی کا معنی ہی بلند و بالا ہے، علی کا معنی ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ہمیں ابو طالب کی ان کے اہل و عیال کی کفالت کے اندر ان کی معاونت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ مشورے کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اور پرورش آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی، اور حضرت جعفر جو تھے ابو طالب کے بیٹے، ان کی کفالت اور پرورش کا ذمہ حضرت عباس نے لیا۔ اب ہم اندازہ کریں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کی شان، ان کا زہد و ورع اور ان کا مقام کیا ہوگا کہ وہ اس گھر میں پرورش پا رہے ہیں جس گھر میں جبرائیل آ جا رہے ہیں، جس گھر میں جبرائیل آ جا رہے ہیں، اس گھر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ ابھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 10 سال ہوئی تھی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ایک دن آقا کونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے متعلق پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق، توحید اور رسالت کے متعلق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کی اور بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب امت کے مرد ہیں کہ آپ نے تمام نابالغ بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے سید ترجمان رسالت رب شناسہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے سیدہ مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اب اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیجئے، آپ اپنے رشتہ داروں کو توحید و رسالت کا پیغام دیجئے، انہیں جہنم سے ڈرائیے، جنت کی طرف بلائیے، انہیں توحید و رسالت کا پیغام دیں۔ جب اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کی دعوت کی۔ بات مکمل کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک ایمان فروز بات بتا دوں، جب حضور نے دعوت کی اس دعوت کے اندر شہد تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اس سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اس شہد کو کھا لیا، راوی کہتے ہیں بیان کرنے والے ہم یہ حساب نہیں لگا سکتے تھے کہ کھانا کھانے سے پہلے زیادہ تھا یا کھانے کے بعد ہے، یعنی اس کے اندر اور برکتیں آ گئیں، یہ معجزہ مصطفیٰ تھا۔ حضور نے دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد کھانا کھلانے کے بعد حضور نے انہیں توحید و رسالت کا پیغام دیا اور فرمایا کون ہے جو میرے اس کام کے اندر میرا معاون اور ممد ہوگا، میرا مددگار ہوگا۔ سب خاموش رہے۔ جب سب خاموش ہو گئے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و رسالت کی تبلیغ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے، اگرچہ میری ٹانگیں کانپتی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن اس کام کے اندر میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضور نے بٹھا دیتے ہیں۔ حضور پھر اعلان فرماتے ہیں توحید و رسالت کے اس پیغام کے اندر میری کون مدد کرے گا؟
सब खामोश رہے۔ پھر وہ علی ہی تھے جو اٹھتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کام کے اندر میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ حضور پھر انہیں بٹھاتے ہیں، حضور پھر اعلان کرتے ہیں کون دعوت توحید و رسالت میں میری مدد کرے گا؟ سب خاموش رہے خاندان والے۔ ایک ہی ہستی تھی جو اٹھتی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ توحید اور رسالت کے تبلیغ کے اندر میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان یہ ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے اللہ نے آسمانوں پر کر دیا ہے، اور تمہارے نکاح پر مالا اعلیٰ میں یعنی آسمانوں پر 40,000 فرشتوں کی جماعت موجود تھی، اور اے علی تم پر اور میری بیٹی فاطمہ پر موتی اور یاقوت نچھاور کیے گئے، جن کو مالا اعلیٰ آسمانوں کی مخلوق یعنی حوریں اور فرشتے جو ہیں وہ قیامت تک آپس میں ایک دوسرے کو تحفے کے طور پہ تقسیم کرتے رہیں گے۔ اور اب مجھے حکم ہوا ہے کہ زمین میں بھی تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ علی کی شان دیکھیں کہ جن کا نکاح عالم مالا اعلیٰ میں ہو رہا ہے، اور پھر حضور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں غزوہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حسنین کریمین کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے ہیں۔ مختصر سی چیزیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راقیہ کو دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں صبح کے وقت حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جب تشریف لائے تو آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں۔ اسی دوران حضرت حسن آتے ہیں، حضور کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بڑے حضرت امام حسن آتے ہیں، حضور انہیں اپنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین آتے ہیں، حضور ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں۔ پھر سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، حضور ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں۔ اب حضور کی چادر کے نیچے 4 نفوس قدسیاں ہیں، ایک امام حسن، ایک امام حسین، ایک سیدہ نساء اہل جنہ، دوسرے امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ، اور 5ویں خود تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا مفہوم یہ ہے اے اہل بیت، اے میرے گھر والو، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے رجس سے اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں وہ احادیث جو اہل بیت کی شان میں بیان ہوئی ہے اگر میں وہ بیان کروں، چونکہ وہ تمام احادیث اور قرآن کی وہ تمام آیات جو اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ لہذا میں صرف مختصر اتنی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ تمام قرآن کی آیات اور تمام احادیث جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ اور جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا، حضور نے ان کو دلائل دیے، ان کو تبلیغ کی، جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا محبوب آپ انہیں کہہ دیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اے محبوب آپ ان کو کہیں اگر تم نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں اور بچوں کو لے آتا ہوں۔ تو جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم
مباہلے کے لیے نکلتے ہیں تو حضور رحمت کونین کے ساتھ حسنین کریمین تھے، سیدہ نساء اہل جنہ تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ عیسائیوں کے پادریوں نے جب دیکھا، راہبوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا واللہ آج مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے تمہاری نسل کا نام و نشان نہ ہوگا۔ تو واجب الاحترام اس آیت مباہلہ کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کے اندر شامل ہیں۔ اور جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے اے نبی کے گھر والو، اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور رحمت کونین فجر کی نماز میں جب بھی آپ جاتے تو فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو 6 ماہ تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ نساء اہل جنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھتے رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے گھر والو، تمہاری یہ شان ہے، جاگو نماز کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس گھر کی شان یہ ہے، اللہ ان کے بارے میں آیات تطہیر اتار رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے، مصطفیٰ انہیں فجر کے لیے جگانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت فرما کے جب مسلمان مکہ سے مدینہ المنورہ آئے تو مہاجرین کی حالت کمزور تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ کے رہنے والے مہاجر جو تھے اور مدینہ کے رہنے والے انصار، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مواخات مدینہ جسے کہتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کے ساتھ، فلاں کو فلاں کے ساتھ۔ اور انصار نے بھی بڑی ایثار اور قربانی کا جذبہ دکھایا۔ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رہ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی کی شان یہ ہے اور آپ کا مقام یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یہ مقام علی ہے۔ اور جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف ہجرت فرمانے لگے تو کفار اور مشرکین مکہ اگرچہ آپ کے جان کے دشمن تھے، لیکن باوجود اس کے وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا اسوہ اور ایسی سیرت چھوڑی ہے جو بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، ننگی تلواریں لے کے کفاران مکہ، سرداران مکہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ جو ہی محمد یہاں سے نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن حضور اتنے صادق و امین ہیں، امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں اور ایسی بے مثل و بے مثال سیرت والے ہیں۔ حضور حضرت علی کو بلاتے ہیں، فرماتے علی میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے بستر پہ سو جاؤ، جب صبح ہوگی ان لوگوں کی امانتیں لوٹا کے تم بھی جو ہے مدینہ شریف آ جانا، تم بھی مدینہ شریف آ جانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب کہ کفاران مکہ، سرداران مکہ برہنہ تلواریں لیے ہوئے حضور کے جان کے دشمن بن کے محاصرہ کر کے کھڑے تھے، اس وقت بستر رسول پہ اگر کوئی سویا ہے اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے۔ اور خیبر کا موقع کوئی غزوہ سوائے غزوہ تبوک کے، غزوہ تبوک میں جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مدینہ شریف میں اپنا نائب مقرر کر کے چلے گئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں؟ تمہاری اور میری نسبت تو ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کو نسبت تھی، ہاں یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، نبوت میرے اوپر ختم ہو چکی ہے۔
تو تمام غزوات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زندگی کے اندر صف اول کے مجاہدین میں سے رہے، اور جب خیبر کا موقع آیا تو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح بھی کرے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ ہمیں امیر بنایا جائے، ہمیں سپہ سالاری دی جائے، جتنی خواہش ہمیں اس رات ہوئی اس کی وجہ یہ تھی اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی تھی کہ جس کو میں علم دوں گا، جھنڈا دوں گا، اللہ خیبر تو اس کے ہاتھ سے فتح کرائے گا، لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی سند مل رہی ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کا رسول کا محبوب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے۔ تو اس وجہ سے تمام صحابہ کی خواہش تھی، سارے صحابہ اکرام صبح جمع ہو گئے، حضرت علی نظر نہیں آ رہے، اب نگاہ نبوت تو حضرت علی کو ڈھونڈ رہی ہے، کہا کہ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آشوب چشم ہے۔ حضور نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو کھارے کنویں میں ڈال دے تو میٹھا ہو جائے، جو تھوڑے سے پانی میں ڈال دے تو لشکر کا لشکر پی جائے، تھوڑے سے گدے ہوئے آٹے میں ڈال دے تو لشکر کا لشکر روٹیاں کھا جائیں، اگر کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگ جائے تو پنڈلی جڑ جائے، اگر کسی کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لگ جائے تو وہ آنکھ جڑ جائے۔ اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی دکھی نہ تھی۔ حضور وہ علم اور جھنڈا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی طرف نکلتے ہیں، وہ قلعہ خیبر جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کر دیا، اور آپ جب لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے آپ نے خیبر کے قلعے کی ایک چگاڑ یا دروازہ اس کو کھیڑ لیا، اور اس کو آپ نے اپنی ڈھال بنا لیا اور بطور ڈھال استعمال کرتے رہے۔ سیرت اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ جب اس دروازے کو بعد میں کم سے کم 40 آدمیوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو تب بھی اسے نہ اٹھا سکے۔ یعنی یہ روایات مختلف ہیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا، اور آپ محبوب مصطفیٰ تھے، محبوب خدا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف لائے، سیدہ مخدومہ کائنات کے، اپنے لخت جگر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا، پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہا مسجد میں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد شریف میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین پہ آرام فرما ہے۔ اس وقت کچی مساجد تھی تو مٹی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو لگی ہوئی تھی، عربی کے اندر مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ تو جب مٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جسم مبارک میں لگی ہوئی تھی، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت سے حضرت علی کو یوں جگایا، کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ آپ اٹھے، یعنی حضرت علی کی شان یہ ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے حضور جاتے ہیں۔ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ لقب ملا ابو تراب، جب بھی آپ کو کوئی ابو تراب کہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ لقب جو ہے حضور نے مجھے عطا کیا ہے۔ کون علی؟ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اور قرآن حوض کوثر تک ساتھ ساتھ رہیں گے، علی اور قرآن حوض کوثر تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور کون علی؟ حجۃ الوداع، یعنی جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سے قبل حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مہم کے لیے، ایک جہاد میں سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اس
مہم اور اس جہاد اور جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ جب مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت کے اندر کچھ کپڑے تھے، قیمتی پوشاکیں تھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں دی جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی، حضور پھر جیسے اللہ کا حکم ہوگا اسے ویسے اس مال غنیمت کو تقسیم کریں گے۔ اور آپ ایک شخص کی ڈیوٹی لگا کے آپ خود جلدی کے ساتھ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تاکہ آپ بھی فریضہ حج جو ہے وہ حضور کے ساتھ ادا کر سکیں اور جلد ہی حضور کی معیت اور سنگت اور صحبت کو پا سکیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، جب وہ قافلہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ وہ مال غنیمت کی پوشاکیں اور وہ کپڑے جنہیں پہننے سے اور تقسیم کرنے سے حضرت علی نے منع کیا تھا، وہ کچھ لوگوں نے زیب تن کی ہوئی ہیں۔ حضرت علی ناراض ہوئے، ان سے واپس لی اور مال غنیمت کے اندر رکھی، کہا کہ اس کو ہو بہو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، حضور جیسے چاہیں گے اللہ کا حکم ہوگا اسے شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے۔ اب یہ جو عمل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کچھ لوگوں کو بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت اچھا نہیں لگا، ان کے دل کے اندر کچھ توہمات یا شکایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیدا ہو گئیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی جب حج سے فارغ ہو گئے، جب آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم، ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں سے حج کرنے والے حاجی جو تھے وہ مختلف سمتوں کے اندر جہاں جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا وہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے شہروں کی طرف وہ چلے جاتے تھے۔ اس مقام جسے غدیر خم کہتے ہیں وہاں پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جمع کیا، اللہ کی حمد بیان کی اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور اس وقت حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ یعنی محبت علی محبت مصطفیٰ ہے اور محبت مصطفیٰ اصل میں محبت خدا ہے، بغض علی اصل میں بغض مصطفیٰ ہے اور بغض مصطفیٰ اصل میں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو حضور نے جو غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کو یہ کہا کہ جس کا ان کے لیے یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے جن کے دلوں کے اندر کچھ شکایات یا وسوسے تھے حضرت علی کے متعلق۔ جب حضور نے یہ بیان کر دیا کہ علی کے متعلق دل میں وسوسے اور شکایتیں رکھنے والوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ گویا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے گویا وہ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ تو آپ کے یہاں پہ فرمان کا جو مقصد تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ شان دیکھیں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کے اعتبار سے بھی علی سے بڑے تھے، علی چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے، لیکن حضور نے فرمایا میں علی سے ہوں۔ مفسرین محدثین علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ میں علی سے ہوں، یعنی میری نسل کا جو سلسلہ ہے، نسل محمد کا سلسلہ جو ہے وہ علی سے چلے گا، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ میں علی سے ہوں یعنی میرے کمالات کا جو ظہور ہے وہ حضرت علی کی ذات سے ہوگا، حضرت علی کی ذات سے ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے حب علی حب مصطفیٰ ہے، یعنی محبت علی محبت مصطفیٰ ہے۔ محبت علی ایمان کی علامت ہے۔ اور جب مسجد نبوی شریف میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سب کے بند کروا دیے، مسجد نبوی شریف کی طرف لوگوں کے صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے، ایک وقت آیا حضور نے فرمایا کہ سب دروازے بند کر دیے جائیں، فقط ایک علی کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہنے دیا جائے۔ یہ مقام علی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان رسالت، رب شناسہ مصطفیٰ، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا علی
اتنی ٹکٹکی باندھ کے چہرے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو کون علی جس کے چہرے کو تکنا عبادت ہے؟ کون علی کہ جس کا ذکر عبادت ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ٹھہر گئی۔ جب وہ ٹھہری انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے۔ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو، مانگنے والے کو دیکھا تو اس سے پوچھا تمہیں کسی نے کچھ دیا ہے؟ اس سائل نے کہا ہاں، مجھے اس شخص نے چاندی کی انگوٹھی دی ہے، مجھے اس شخص نے چاندی کی انگوٹھی دی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضور نے اس شخص کی طرف دیکھا جس کی طرف وہ سائل اشارہ کر رہا تھا کہ اس نے مجھے چاندی کی انگوٹھی دی ہے اور دی بھی حالت رکوع میں ہے، دی بھی حالت رکوع میں ہے۔ حضور نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ وہ علی ہیں، آپ خوش ہوئے، اور حضور اتنے خوش ہوئے آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کا مفہوم یہ ہے ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں بھی کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، اس حال میں بھی کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ڈھیلی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور جب آپ رکوع میں تھے، جب آپ نے سنا کہ سائل مانگ رہا ہے، آپ نے اسی وقت جو ہے اپنی انگلی کو عمل قلیل سے حرکت دی، وہ ڈھیلی انگوٹھی گر پڑی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اہل بیت کی یہ شان ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ کون علی؟ تفسیر کبیر میں ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 4 درہموں کو یوں صدقہ کیا۔ 1 درہم و دینار آپ نے رات کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، 1 درہم و دینار آپ نے صبح کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، 1 درہم آپ نے اعلانیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور 1 درہم آپ نے چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ یعنی رات کو بھی صدقہ کیا، دن کو بھی کیا، اعلانیہ بھی کیا، پوشیدہ بھی کیا۔ جب آپ نے یہ کام کیا، اللہ پاک کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی، رات میں بھی، پوشیدہ بھی، اعلانیہ بھی۔ یعنی آپ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی عمل کریں اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ آپ کی تعریف کے اندر آپ کی شان میں قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے۔ واجب الاحترام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلفائے ثلاثہ سے، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ یہ لوگوں نے کچھ غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات معاذ اللہ اچھے نہ ہوتے تو کیا حضرت علی ابو بکر کی بیعت کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی جو ہر وقت میدان جہاد کا مجاہد تھا، کیا وہ حضرت ابو بکر کی بیعت کرتے؟ کیا وہ حضرت عمر کی بیعت کرتے؟ کیا وہ حضرت عثمان کی بیعت کرتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمان رسالت، رم شناس مصطفیٰ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ ابو بکر کے اوپر پورے طریقے سے راضی تھے۔ آپ کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے
کہ آپ ان کے اوپر پورے طریقے سے راضی تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور ان کے تمام معاملات کے اندر، خلفائے ثلاثہ کے تمام معاملات کے اندر ان کا معاون رہنا، ان کا مشیر رہنا، ان کی خیر خواہی کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خلفائے ثلاثہ بھی اور تمام صحابہ تمام اہل بیت سے اور بالخصوص حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحابہ میں یہ معروف تھا کہ جیسا فیصلہ حضرت علی کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ملکہ عطا کیا ہے، اور جب کوئی مشکل ترین فیصلہ آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ اور یہ معروف تھا کہ جتنا اللہ پاک نے آپ کو علم اور حکمت عطا کیا ہے، یہ صرف آپ کا خاصہ ہے۔ حضور رحمت کونین کے ارشاد گرامی جس کا مفہوم یہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، اور ایک جگہ حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا اور محاصرہ کیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ نے سیکیورٹی کے لیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ مامور کیا کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوں، یہاں پہ کھڑے ہوں۔ وہ آپ 18 ذی الحج کو آپ مسجد شریف میں جاتے ہیں، فجر کے وقت آپ بحالت نماز ہوتے ہیں، بحالت سجدہ ہوتے ہیں۔ ابن ملجم قاتل جو ہے وہ زہر میں ڈوبا ہوا خنجر جو ہے وہ اس سے آپ کے اوپر ایک شدید وار کرتا ہے، جس سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور 21 رمضان المبارک کو آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ کی وہ ہستی ہے، پیدا ہوئے تو کعبے میں، آنکھ کھلی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، آپ کی جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جو پہلا لقمہ گیا وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ پرورش پائی تو امام الانبیاء کے گھر میں، امام الرسول کے گھر میں، حضور کے تربیت یافتہ تھے، اور جب شادی ہوئی تو جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سے، اور اللہ جب والدین علی جیسے ہوں اور حضرت فاطمہ جیسے ہوں تو پھر اولاد بھی حسن حسین جیسی پیدا ہوتی ہے، اور اولاد بھی ایسی اللہ نے عطا کی جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی زہد و ورع کا سلطان ہے اور کوئی شہیدوں کا سلطان ہے۔ اور پھر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی آپ مسجد میں تھے، اور ضرب لگی اس وقت بھی مسجد میں تھے، تو یہ شان علی ہے۔ تو چند ایک باتیں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت علی یہ ہے ہم نماز پڑھیں، محبت علی یہ ہے ہم نماز پنجگانہ پڑھے، محبت علی یہ ہے ہم اپنے روزگار کے معاملے کے اندر جو ہیں حلال و حرام کے اندر تمیز رکھیں، محبت علی یہ ہے ہم والدین بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، محبت علی یہ ہے کہ ہم دین کے اور اسلام کے کاموں کے اندر جو ہے اپنا تن من دھن ہر شے قربان کرے۔ لیکن اگر صرف نعرہ علی بلند کریں لیکن نماز نہ پڑھیں، نعرہ علی بلند کریں اور مسجد سے، اسلام سے، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو تو پھر یہ محبت علی نہیں ہے۔ علی وہ تھے جن کی راتیں اور جن کے دن جو تھے نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے گزرتے تھے۔ علی وہ ہے کہ جن کے شب و روز صدقات و خیرات کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بچپن سے لے کے آخری عمر تک زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس جو ہے وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے پودوں کی آبیاری کے لیے وقف تھی۔ لہٰذا محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر سانس، ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے وہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر سیرت پہ عمل نہ کریں اور فقط علی کا نعرہ لگائیں تو یہ محبت علی نہیں ہے اور نہ یہ ان کی منشا ہے۔ علی بھی اس سے خوش ہوں گے قیامت کے دن جو ان کی سیرت کو اپنائے گا، علی بھی اس سے خوش ہوں گے جو ان کی سیرت کو اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول امیر المومنین ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔